عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ گزارشات اپنی کرنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کی آیت جس کو میں نے منتخب کیا ہے، جس میں ویسے تو قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں جو کہ حضور کی بعثت سے متعلقہ ہیں، لیکن جس آیت کو میں نے منتخب کیا ہے اور صاحبان علم و دانش کے سامنے کچھ سوالات اور ان کے لیے فکر کا پیغام رکھا ہے، وہ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پہ جو اللہ کی نعمت آئی اس کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بقول حالی، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم رحماء بینہم بن گئے، تم جو ہے وہ ابریشم کی طرح نرم ایک دوسرے کے لیے ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اور پھر اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ كُلُّ مُسْلِمٌ إِخْوَةٌ۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو آج کی اس گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ ایک، ابھی جو سمر عباس صاحب نے جو پڑھ رہے تھے رحمت للعالمین، تو حضور کی رحمت للعالمین کی وسعت کیا ہے، اور دوسری بات جو اس قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا، خدا پیغمبروں کو کیوں بھیجتا تھا، اور آخری پیغمبر کیوں آئے، اور ان کا مشن کیا تھا، اور وہ کیا چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، یہ ساری گفتگو کا محاصل ہوگا۔ جہاں تک میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، ہر شخص اپنے اپنی محبت سے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، حضور پہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ گزشتہ سال جب ہم نے یہاں پہ میلاد کیا تھا تو میں نے اس پہ بات کی تھی کہ درود کا مطلب کیا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ ہماری فیلنگز تو کلمہ پڑھتے وقت بھی کچھ نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نو فیلنگ، رٹے میں ہم نے لفظ نکال دیا۔ حالانکہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، کہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور درود پاک کے بارے میں اسی عاشق رسول اقبال سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں چو بنام مصطفیٰ دانم درود، کہ جب حضور کی بارگاہ پہ میں درود پڑھتا ہوں، از خجالت آپ میں گرد و وجود، کہ میں خجالت اور شرمندگی سے کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، کہ عشق می گوید کہ محکوم غیر، کہ میرا عشق رسول کہتا ہے کہ غیروں کی محکومی کرنے والے، ان کے رولز، ان کو فالو کرنے والے، ان کے پروگرام پہ چلنے والے، تو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے تم تو غیروں کے محکوم ہو۔ سینہ تو از بتانے مانندت ہے، کہ تیرا سینہ تو بتوں سے بھرا ہوا ایک مندر ہے، اور تم حضور کا نام لینے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تانہ داری از محمد رنگ بو، کہ محمد کے رنگ و بو سے تو تمہیں کوئی تعلق نہیں ہے، اور از درود خود پہ اعلیٰ نامے ہو، کہ تم ان کا نام لے کے اپنی زبان سے ان کا نام میلا کر رہے ہو، یہ تم درود پڑھ رہے ہو۔ سوچئے ہم بھی درود پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری فیلنگز کیا ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے ابھی ہم بات کر رہے تھے رحمت للعالمین کی، تو جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو اس میں آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب۔ جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا تو مجھے عجیب لگا کہ مشرق تو ایک ہے، ڈائمنشن زمین سے آپ لے تو ایسٹ ہے، ایسٹ کا جمع کیا ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں جائے مشرق تو ایک طرف ہی رہے گا۔ مشرق بہت سے کیسے ہو سکتے ہیں، ملک ہو سکتے ہیں بہت سارے۔ اسی طرح مغرب، ویسٹ تو ایک ڈائمنشن ہے، بہت سی ڈائمنشنز کیسے ہو سکتی ہیں، یہ میرے لیے مشکل چیز تھی۔ اور عربی میں جب جمع بناتے ہیں تو دو کی جمع اور ہوتی ہے، اگر دو مشرق ہوں تو اس کی اور ہے، دو سے زیادہ کی اور ہے، وہ عربی میں وہ تین کیٹیگریز ہیں پلورل کی۔ اب اسی طرح وہ حضور کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میری پریشانی اور بڑھ گئی کہ حضور کو تمام کائنات عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔
بھئی اگر دو عالم ہوتے تو میں سمجھتا ایک یہ دنیا اور ایک آخرت کی دنیا، دو دنیا میں حضور. اب کون سی ایسی دنیا ہے کہ جن کے لیے حضور بھی رحمت للعالمین ہے اور خدا بھی رب المشرقین و رب المغربین ہے؟ میں اس پہ غور و فکر کرتا رہا، اور پھر جب جدید سائنس سے یہ انکشافات سامنے آئے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو ہماری زمین ہے، اس زمین کے حجم کے برابر تقریباً 17 ارب سیارے اسی ہمارے جو گلیکسی ہے، ہماری جو کہکشاں ہے، اس ایک کہکشاں کے اندر 17 ارب 1.7 بلین جو سیارے زمین کی طرح اس حجم کے موجود ہیں. یہ ایک گلیکسی کی بات ہے، اس گلیکسی میں. اور اس جیسی جو گلیکسی جس کے اندر میں نے بتایا 17 ارب سیارے زمین کے برابر موجود ہیں، یہ ملکی وے جو گلیکسی ہے، اس طرح کی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات میں 500 بلین گلیکسیز ہیں. یہ ایک گلیکسی جس میں 17، اور اس گلیکسی کا حالت یہ ہے کہ زمین سے اگر ہم سفر کریں سپیڈ آف لائٹ سے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی جو میٹر ہے جب وہ سپیڈ آف لائٹ سے جاتا ہے تو وہ ٹائم انفینٹ میں، وہ جو آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، میں بہت زیادہ وقت طرف لینا نہیں چاہوں گا. تو لیکن ریفرنس کے لیے اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے زمین سے سفر شروع کریں اور 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ہم زمین سے چلیں تو 4 سال کے بعد زمین سے قریبی ترین سیارے پہ پہنچیں گے، اسی ملکی وے میں، اپنی گلیکسی میں. اور جو 500 بلین گلیکسیز ہیں، آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر میں نے وہ بچپن میں بھی وہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. ایک اور حدیث ہے کنت نبی و آدم روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کی درمیانی مرحلے میں تھے، یا آدم ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے. اب آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں، اور وہیں سے تمام انسانیت چلی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب اس سب کو میں نے کنکلوژن کیا، اور قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ کائنات میں زندگی صرف زمین پہ نہیں ہے. یہ بہت سی جب سائنسی انکشافات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی جب کوئی نئی ڈسکوری آتی ہے آپ کہتے ہیں جی قرآن میں موجود ہے. یہ میں آج کہہ رہا ہوں، اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں باقی جگہوں پہ بھی لائف ممکن ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو کمیونیکیٹ بھی آپس میں کر سکتا ہے، سگنلز بھی آ سکتے ہیں، ابھی تک آئے نہیں. تو اس ساری توجیہات کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے، میرا جو ہے وہ فہم یہ کہتا ہے کہ حضور نے جب فرمایا کہ آدم ابھی پانی اور مٹی، حضور کی نبوت کائنات کے اور بہت پلینٹس پہ بالکل ہوگی. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. یہ حضور کی نبوت یہ اس زمین تک محدود نہیں ہے. خدا کی اتنی بڑی جو کائنات ہے، 500 بلین گلیکسیز ہیں. جب اس نے کہا کہ حبیب تیرے لیے میں نے کائنات بنائی ہے، تو حضور کو زمین تک تو محدود نہیں اس نے کیا ہوگا. تو رحمت للعالمین کی جو وسعت میں سمجھتا ہوں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کائنات کتنی وسیع ہے. اس کے بعد جو دوسری میری بات تھی، وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، کہ خدا نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیوں کیا. خدا نے کائنات بنائی، کریچرز بنائے ہیں، ان کو ایک پروگرام دے دیا، بکری کو، گھوڑے کو اور پودوں کو اس پروگرام کے مطابق چلتے ہیں. وائی ناٹ کہ انسان میں بھی وہ پروگرام میں فیڈ ہوتی، چلتے رہتے. نبی آتے ہی نا، ہر آدمی کے اندر وہی شعور ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ انسان کو خدا نے وہ آپشن بھی دیے، دونوں آپشن، اور ساتھ عقل کے ساتھ اس نے وحی دی کہ عقل کو استعمال کرو وحی کی روشنی میں. تو انبیاء اکرام کو آنے کا سلسلہ سورہ بقرہ کی آیت 213 میں بتایا کہ جب انسان آپس میں اختلافات شروع کر دیتے تھے، انبیاء اکرام کو بھیجا جاتا تھا ان اختلافات کو مٹانے کے لیے. انبیاء کا یہ سلسلہ، جو انبیاء آئے وہ اس لیے آتے رہے. انسان جب ایک نبی چلا جاتا تھا وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اس وحی میں کچھ ملاتے تھے، اور انبیاء آتے تھے اس اختلاف کو، اس وحی کو مٹانے کے لیے. اور یہ سورہ یونس کی آیت 19 اور سورہ المومنین کی آیت 52 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا جاتا رہا تاکہ وہ آئیں اور اختلافات ختم کریں اور انسان کو ایک یونٹی بنائیں. قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تم امت واحدہ ہو، تم ایک ہو. اور تمام انسان irrespect of religion, race, geography، اس سے وہ ریسپیکٹیبل ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم،
ہم نے تمام انسانوں کو قابل عزت بنایا ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، خواہ اس کا کوئی بھی رنگ ہو، کیسا ہو، وہ انسان ہونے کے ناطے قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل عزت ہے۔ تو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، اختلافات مٹتے رہے، اس کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور نے آ کے ان کے جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے 103 سورہ آل عمران کی، دلوں میں مودت اور محبت پیدا کر کے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہوں گے۔ تو یہ قرآن حکیم کی یہ سورہ نساء کی آیت 59 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنو اللہ رسول اور جو تمہاری اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد پھر کیا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہیں جھگڑا پیدا ہو جائے کیا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے تو یہ کرو۔ اور جہاں تک میں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے، طالب علم آخرت کے ایمان پہ سب سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں، اور یہی سب سے مشکل ہے، اور جس کا آخرت پہ جب ایمان ہوگا وہ سب چیزوں کو تسلیم کرے گا۔ اور آج کے دور میں بھی کسی سے بات کرو سب سے مشکل اس کے لیے سمجھنا یہی ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جب اختلاف آ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور پھر یہی اسی سورہ میں 6 آیتیں آگے جا کے 4/65 اس میں پھر کہا فلا وربک، قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، اس کا لٹریری حسن دیکھیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، حضور کے بارے میں، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، کہ تمہاری اتھارٹی کو تسلیم نہ کر لیں، کیوں، فیما شجر بینکم، کہ جو بھی تم ان کے درمیان اختلاف ہو جو تم فیصلہ کر دو، اگر اس کو وہ نہ مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہ نہیں کہ وہ اس فیصلے کو مان لیں، کورٹ فیصلہ کرتی ہے آپ کی مطابق نہیں ہوتا، آپ اس کو مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، لیکن نہیں، ان کو کہا کہ یسلموا تسلیما، دل کی گہرائیوں میں وہ معمولی سی خرش بھی اس فیصلے کے مطابق نہ کرے، تو اس فیصلے کو تو تسلیم کر لیں۔ اب یہ تو حضور کی زندگی تھا، حضور پر تشریف لے گئے، جیسے کیونکہ حضور بھی وہ افضل البشر ہے، عظیم ہے، لیکن ہے تو انسان، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہارے، اور ظاہر وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ آپ کو تاریخی موقع یاد ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے کے صحابہ کرام انتہائی پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہ آیت قرآن حکیم کی وہ 3:1/44 آل عمران کی 144 آیت انہوں نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضور بھی ایسے رسول ہے، حضور سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے، وہ آئے ہیں، وہ اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیجئے تو کیا تم ان کا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو حضور تو چلے گئے، اب حضور چلے گئے، اب حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات قرآن کہتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی پیروی کرتے تھے، ان کی زندگی کس طرح سے گزری، وہ پروٹوکول کیا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا، وہ نیویگیٹر کیا تھا جس راستے سے وہ گزرے، اگر ہمیں اس کا علم ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہو، شک و شبہ سے بالا تر ہو، وہ ایزی ہو، آسان ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی قرآن واضح طور پہ کہتا ہے، یہ سورہ الاعراف کی آیت 203، حضور کے کہا کہ آپ ہی کہہ دیجئے، کل فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف میری طرف آتی ہے۔ جب حضور نے اسلام کا پیغام دیا تو کفار نے کہا کہ آئیے، جب شروع میں تو انہوں نے اس کو کوئی ویٹ ہی نہیں دیا، لیکن جب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی تو کفار نے کہا کہ ہم بارگین کر لیتے ہیں، آئیے ڈسکس کریے، کچھ لے دے کے معاملہ طے کرتے ہیں۔ تو حضور نے کہا میں لے دے کے کہا میری طرف تو وہی آتی ہے جس میں میری اپنی فکر کا، میری خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں، جو میری طرف آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں اور اس پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ سورہ الاعراف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حضور نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں، اور اسی بات کو کہ حضور قرآن کی پیروی کرتے تھے، قرآن حکیم کی سورہ الانعام میں، الاعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ نحل میں، سورہ احزاب میں، سورہ زخرف میں، سورہ احقاف میں اور سورہ قیامہ میں 13 مرتبہ یہ قرآن نے ریپیٹ کی ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ کہ حضور قرآن کی ہی پیروی کرتے تھے۔ تو اگر قرآن کی ہم پیروی کر لیں تو حضور کی پیروی ہو جائے، سیدھی بات، اور وہ شک و شبہ سے بالا تر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی بات انہوں نے آخری خطبے میں کہی کہ سب کے سامنے کہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو فالو کر لو گے، ایبسٹریکٹ فارم میں لکھی لکھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو فالو کر لو۔
اور پھر جو ہماری طرف آئی وہ ہے بھی آسان. سورہ قمر میں 4 دفعہ کہا کہ اس کے لیے کوئی ہیلپنگ بک کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو رائٹر ہے اس رائٹر کی آخری نبی ہے, اس رائٹر کی آخری کتاب ہے, آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آخری کتاب, کوئی بھی جب رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی مارکت و لگا آخری تحریر لکھتا ہے, اس پہ اس کو بہت فخر ہوتا ہے, اور یہ آخری کتاب ہے. قرآن نے کہا تمت کلمۃ ربا, اب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اور نہیں کہی, دیٹس اٹ. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر اسی قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی شرف ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا سورہ زخرف میں, کہ پوچھا جائے گا قرآن کے ساتھ کیا کیا تم نے, اور روز قیامت حضور فرمائیں گے, کیا کہیں گے, وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے رب شکایت کریں گے ہماری, اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ نقطہ حاصل آج کی ساری اس گفتگو کا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. اور یہ اس کی ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک آیت کو غور سے پڑھو تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. برادران اسلام, قرآن سے تعلق قائم کیجئے. بڑی مصروف زندگی ہے, مجھے پتا ہے, بہت کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں یار. ایک آیت ہر روز نہیں ہم پڑھ سکتے, only one verse 1 منٹ لگتا ہے. کوئی ترجمہ اٹھا لیں, اب تو اتنے ترجمے ہیں, جب آپ پڑھنا شروع کریں گے یہ کلام اللہ ہے, آپ کو دل چاہے گا. لیکن ایک آیت سے شروع کیجئے. اور یہی سلسلہ ہم نے 5 سال سے سویڈن میں درس قرآن کا شروع کیا ہوا ہے. اسٹڈی سرکل کے نام سے ہر مہینے ہم ایک نشست کرتے ہیں. اگر آپ احباب اس میں تشریف لانا چاہیں تو میں آپ کو وہ تفصیلات دے سکتا ہوں. یہ ساری معروضات تھی جو میں نے کرنی تھی. اور اب میں دعوت خطاب کے لیے جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور میلاد النبی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار